تو اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1 کلمہ شہادت. ہر کوئی شخص اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے جب وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. اپنی زبان سے یہ کہے، دل سے اس کو تسلیم کرے اور عمل سے اس کو ظاہر بھی کرے. اگر زبان سے کہتا ہے دل سے نہیں مانتا اس کو منافق کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ دوغلا ہے، یہ منافق ہے. زبان سے کہتا ہے دل سے نہیں مانتا. اگر زبان سے کہے دل سے بھی مانے لیکن عمل سے اس کی مخالفت کرے تو اسے بھی مسلمان کہہ سکتے. مثال کے طور پر کہتا جی ہم مان رہے ہیں، دل کی بات تو اللہ ہی جان رہا ہے. زبان سے کہے بھی لیکن جا کے کسی دیوی دیوتا کے دربار میں کھڑا ہو کر کے سر جھکائے، وہاں آرتی مورتی کرے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو. ایسے بہت سارے مسلمان آج ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں. نام ہے فلانے خان، نام ہے فلانے سید، نام ہے فلانے ڈھکانے، سب نام ہے لیکن وہ سب کام کرتے پھرتے نظر آتے ہیں. ایسے لوگ نام کے مسلمان ہیں حقیقت میں. تو اسلام کے اندر جو شریعت ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. زنا کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، جتنے بھی حرام چیزیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں سود کے بہت سارے طور طریقے رائج ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے سود کی قسمیں موجود ہیں جناب علی. مثال کے طور پر مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کے علاقے میں 1 لاکھ روپیہ کسی کوئی دیتا ہے کسی کو قرض، اس کے بدلے میں وہ زمین لیتا ہے اور پھر اس زمین کی پیداوار کھاتا ہے، کرتا ہے محنت اور اس زمین کی پیداوار کھاتا ہے. جب تک وہ 1 لاکھ روپیہ واپس نہ کر دے تب تک وہ اس کی پیداوار دینے والا کھاتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے. ہم نے کہا یا اللہ اتنی موٹی بات ہے بھی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. آپ کون سی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کون سا عالم آپ کو خطبہ جمعہ کا دیتا ہے اور آپ کو یہ تمیز نہیں بتائی گئی؟ آج بھی یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے. حرام ہے یہ، جبکہ سود حرام ہے اسلام کے. سود ہے اور آپ کو نہیں بتایا گیا یہ سود ہے. بولو. توبہ کرو اس سے. اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. تو عزیزان گرامی اسلام یہ غیبت کرنا حرام، چغلی کھانا حرام، سود کھانا حرام، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا. 2 حق بڑے معروف اور مشہور ہیں. ایک حق اللہ کا ہے اور اللہ کا حق یہ ہے لا تشرک به شیئا لا تجعل له ندا وهو خلقك. اللہ کا کوئی ساجیدار اور شریک نہ بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا ساجیدار اور شریک نہ بناؤ. ایک لڑکی سے ہم شادی کرتے ہیں، بیاہ کر کے لاتے ہیں، مہر دیتے ہیں، گواہ سرپرست کی اجازت سے بیاہ کر کے ڈولی سجا کے لاتے ہیں، وہ ہماری بیوی بنتی ہے. اس کے اوپر ہمارا حق ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ ہمارے بسترے کو کسی غیر مرد کو ہمارے بسترے پر بیٹھنے کی اجازت نہ دے. وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میرا بھائی سگا کیوں نہ ہو، میرا لگوٹیا یار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میرا حق ہے میری بیوی کے اوپر. ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بسترے میں کسی غیر مرد کو شریک بولو نہ کرے. اگر وہ کرے گی تو ہم اسے معاف کریں گے. کوئی بے غیرت ہی معاف کر سکتا ہے، باغیرت مرد تو معاف نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ کہہ دے آئندہ نہیں کرنا، نہیں تو پھر بہت برا ہوگا. بھول گئی یا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا، توبہ کرتی ہوں میں، تو ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. لیکن بار بار وہی حرکتیں ہوں، کھائے ہمارا، گھر میں رہے، ہماری بیوی بن کے آئی، ہماری سر سے لے کے پیر تک ہم نے کپڑے لتے جوتے چپل چوٹی ربن سب کچھ، کنگھی آئینہ میک اپ سب کچھ ہم نے دیا. اور اٹھتے بیٹھتے پڑوسی کو پکارے ہے ببلو کے ابا، ہے ڈبلو کے ابا. آپ کو اچھا لگے گا؟ کہ لات مار کے نکل یہاں سے،
کھانا ہم نے دیا، کپڑا ہم نے دیا، سب کچھ ہم نے دیا، رہنے سہنے کے ہم نے دیے، اور پکارتی ہے پڑوسی تیرا کوئی ٹاکا لگا ہوا اس سے؟ ضرور تیرا کوئی غلط رشتہ اس سے ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم معاف نہیں کریں گے اس سے۔ بھلا بتاؤ، اللہ نے زمین دیا، آسمان دیا، سورج دیا، چاند دیا، صحت دی، آنکھیں دی، پیدا کیا، پانی کے قطرے کو ماں کے پیٹ سے نکالا انسان بنا کر کے، اور ہم اٹھتے بیٹھتے غوث کو پکار رہے ہیں، خواجہ کو پکار رہے ہیں، فلانے بابا کو پکار رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا محمد، لبیک یا حسین، لبیک فلانے، جھنڈیاں پنڈیاں کنڈیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز اچھی لگے گی؟ اللہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساجیدار بنانا کہتے ہیں، پارٹنر بنا کے شرک کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے معاف کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار اور شریک نہ بنا۔ یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اور دوسرا بندوں کا حق ہے، بندوں کا حق ایک دوسرے کے اوپر ہے، حقوق العباد جس کو کہتے ہیں، بندوں کا حق، اس سے بھی ڈرنا چاہیے، اسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک تو توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، اس نے بتایا توبہ کرو گے تو معاف کر دیں گے، لیکن جو بندوں کا حق ہے تم نے جو مارا ہے، چاہے وہ بیوی کا حق ہو، چاہے وہ بھائی کا حق ہو، چاہے وہ باپ کا حق ہو، چاہے دوست کا حق ہو، چاہے کسی ملک کسی کا بھی حق ہو، اگر آپ نے مارا ہے، اس کو غصب کیا ہے، ایک بالشت زمین بھی ناجائز طریقے سے اگر آپ نے کسی کا غصب کیا ہے، چھینا ہے، مارا ہے، لوٹا ہے، 10 روپے بھی، ایک چونی بھی لوٹی ہے، ایک چونی بھی اگر کسی کی آپ نے چوری کی ہے، لوٹی ہے، ماری ہے، غصب کیا ہے، چھینا ہے، جھپٹا ہے، ڈکیتی کی ہے، یاد رکھو پورے دنیا کی مسجدوں میں نماز پڑھ کر توبہ کرو، حرم کعبہ میں جا کر غلاف پکڑ کے توبہ کرو، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے، یاد رکھو۔ اور یہ وہ برائی ہے کہ تمہاری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب برباد۔ اللہ کے حق کو مارو گے تو سب برباد، بغیر توبہ مرے تو جہنم، اور بندوں کے حق کو مارو گے تو نماز، روزے، حج سب کچھ برباد ہے، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ سوچو آپ، یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سمجھو، میری ماؤں، میرے بہنوں، سمجھو، جنت میں جانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو عمل بتلایا، یہی بتلایا، جس نے کہا مجھے جنت میں جانے کا عمل بتاؤ، آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سارے معبود جھوٹے ہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، طاقت ہے تو حج بیت اللہ کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اسلام۔ اتنا کر لو آپ، بات ختم۔ پوری تقریر رات بھر آپ نے سنی، پوچھا گیا کیا سمجھ میں آیا؟ آپ نے پتہ نہیں، بڑی اچھی تقریریں ہو رہی تھی، مولانا بڑا گا گا کر کے بڑا سنائیں، کیا سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آیا، کیا سمجھا؟ اتنا فارمولہ، یہ ہے اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا فارمولہ بتایا۔ کیا؟ توحید، توحید کو اپناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، ٹائم کے اوپر، وقت کے اوپر 5 وقت کی نماز ادا کرو، لوگوں کے حق حقوق کو غصب نہ کرو، حلال کھاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، طاقت ہے تو حج بیت اللہ کرو، انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں
اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو جلسہ کامیاب ہے. 4 آدمی بھی سمجھ گئے, 4 بہنیں اور ہماری بیٹیاں بھی سمجھ گئیں, تو یاد رکھو جلسہ کامیاب ہے. ہمارا آنا اصول ہے اتنی دور سے, 1200 کلومیٹر کا سفر کر کے دوڑ کے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. رات بھر آپ کے لیے بیٹھ کر کے جاگا دور سفر کرتے کرتے. اللہ اسے قبول فرمائے, اللہ آپ کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے, اور اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے, اور ان کے جو مقاصد ہیں اللہ ان مقاصد میں ان کو کامیاب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے, ہماری گردنوں کو, ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو, اساتذہ کے اور ہمارے معلمین کے, اور ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں بڑوں کی, جو لوگ مومن مومنات, اللہ ان سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک کی حفاظت کرنے, اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ملک کو توڑنے والے, اس ملک کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے والے, اس ملک کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے فرمائے. بولو آمین. اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے. اور جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے خواب دیکھ رہے ہیں, اللہ ان کے مکر کو, ان کے قید کو, ان کی سازشوں کو اللہ انہی کے اوپر پلٹ دے, اور آسمان سے ان کے اوپر بجلیاں نازل فرمائے, زمین سے زلزلے آئیں, اللہ کا قہر ان کے اوپر نازل ہو. اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے, اللہ ان کے منہ میں کیڑے پیدا فرمائے, اللہ انہیں دنیا میں سخت سے سخت سزا, اور مرنے کے بعد تو فی نار جہنم تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب میں گرفتار فرمائے, کوڑ کے مرض میں, اندھوں کے مرض میں. اللہ انہیں لات اور جوتے سے بھی بدتر سزائیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے خواب دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے. اور ہمارے اپنے ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو رہنے بسنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.